السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ولاد اپنے خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسے اس کا بچپن بھی ساتھ بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ولاد اپنے بچپن سے پوچھتا ہے، کیا تم پھر سے ولاد سے ملنے آئے ہو؟ ساتھ ہی ولاد دیکھتا ہے کہ سلطان محمد اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سلطان سے کہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم توقات کے زندان میں آئے تھے۔ ولاد سوچتا ہے کہ سلطان اس سے کہہ رہے ہیں، اس دن تم نے سوچا تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم نے میرے بھائی علاؤالدین کو مارنے کی کوشش کی۔ ولاد کہتا ہے، وہ مجھے کئی بار تمہارے سامنے لائی اور میں ہر بار اپنی وفاداری ثابت کرتا رہا بھائی۔ سلطان کہتے ہیں، ہر بار تمہارے چہرے پر ایک اور داغ لگتا گیا، میرے نزدیک تم مزید اور مزید تاریک ہوتے گئے، تم یہ نہیں دیکھتے۔ ولاد کہتا ہے، میں نے محمود پاشا کو مارنے کی کوشش کی، میں نے زینل کو بھی قتل کیا، بس اب کہو جو کہنا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، اگرچہ تم یہ سب کر چکے، کیا تم جانتے ہو کہ مجھے ان سب سے بھی زیادہ غصہ کیا دلاتا ہے؟ ہم ساتھ بڑے ہوئے ہیں ولاد، ہم بچپن سے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، حالانکہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، تم نے ہی میری عقل کو کم سمجھا۔ تم یہ جرت کیسے کر سکتے تھے؟ تمہیں کس چیز نے حوصلہ دیا کہ تم سوچو کہ میں اندھا اور بہرا ہوں؟ اگلے لمحے چھوٹا ولاد پوچھتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ تو ولاد اس سے کہتا ہے، کچھ نہیں، فکر مت کرو، محمد ہمارا بھائی ہے، محمد ہمارا بھائی ہے۔ باہر بایزید آگے بڑھتے بڑھتے خیمے کے باہر پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا وہ اندر ہے؟ سپاہی پوچھتا ہے، شہزادے کیا آپ ولاد تیپیش کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ جواب میں بایزید کہتا ہے، سیاہ پتھر۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور ولاد کو اندر جا کر پکارتا ہے۔ نیچے دیکھنے والے ولاد کو سامنے سلطان دکھائی دیتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے، تم یہاں ہو؟ جواب میں بایزید کہتا ہے، کیا تمہیں میری ہی توقع تھی؟ ولاد کہتا ہے، ہاں تھی۔ بایزید کہتا ہے، تم میرے بابا کے بھائی اور میرے لیے چچا جیسے تھے، کبھی میں دور سے دیکھتا اور تم سے حسد کرتا، میرے بابا تم سے ہمارے مقابلے میں زیادہ قریب تھے۔ ولاد کو یہ الفاظ کہنے والا بایزید نہیں بلکہ سلطان محمد محسوس ہوتے ہیں۔ ولاد کہتا ہے، ہم بچپن سے ساتھ بڑے ہوئے ہیں محمد، ہم نے اپنی خوشی اور غم ایک ساتھ بانٹے۔ بایزید اس سے پوچھتا ہے، تو پھر تم یہاں کیسے پہنچے ولاد؟ میرے سب سے مشکل وقت میں تم نے یہ غلطی کیوں کی؟ تمہیں اتنا بلند حوصلہ کس چیز نے دیا؟ ولاد کہتا ہے، تمہارے آس پاس کے لوگ شاید میری حرکتیں نہ سمجھے محمد، لیکن تم مختلف ہو، ہم مختلف ہیں، میں اور تم ایک ذہن اور ایک دل رکھتے ہیں، صرف تم مجھے سمجھ سکتے ہو۔ بایزید حیرانگی سے پوچھتا ہے، میں؟ تو ولاد کہتا ہے، ہاں محمد تم۔ بایزید حیرانگی سے پوچھتا ہے، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ خود کو سنبھالو، تم سلطان محمد سے بات نہیں کر رہے ہو۔ ولاد اٹھتے ہوئے کہتا ہے، یہی میں چاہتا ہوں محمد، میں سلطان محمد کو نہیں چاہتا، میں اپنے بھائی محمد کو چاہتا ہوں۔ بایزید پیچھے ہٹتے ہوئے کہتا ہے، اب مجھے سمجھ آیا کہ تم اس حال میں کیوں پہنچے ہو، تم نے اپنا دماغ کھو دیا ہے۔ مگر ولاد کہتا ہے، میں نے کھو دیا ہے محمد، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کھو دیا، میں نے اپنی جان کئی بار تمہارے لیے خطرے میں ڈالی، میں نے تمہارے لیے سرخی دیکھی۔ بایزید ایک دم سے اس کے گلے پہ خنجر تان لیتا ہے، مگر ولاد کو اب بھی سلطان نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے، میری آنکھوں میں دیکھو محمد، دیکھو اور مجھے سنو، میں نے تمہارے بھائی علاؤالدین کو تمہارے لیے مارنے کی کوشش کی، تمہارے لیے محمد، صرف تمہارے لیے۔ یہ سن کے بایزید غصے سے کہتا ہے، خود کو سنبھالو، مجھے مجبور نہ کرو۔ ولاد کہتا ہے، میری جان لے لو، اگر مجھے مارنا ہے تو یہ تم ہی ہو محمد، آؤ مار ڈالو۔ بایزید اسے پیچھے دھکیل کر گرجتے ہوئے کہتا ہے، بس ہوش میں آؤ ولاد، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ولاد کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، بایزید۔ وہ پیار سے بایزید کو ہاتھ لگانے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے، مگر بایزید اس کا ہاتھ جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں بایزید، بایزید تمہاری روح تاریکی میں دفن ہے ولاد، تمہارا دماغ اور دل سب تاریک ہو گیا ہے، بالکل ایک سیاہ پتھر کی طرح، تم اس طرح کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی، پھر بھی میں اس سیاہ پتھر سے نجات پاؤں گا، میں پاؤں گا ولاد۔ پسینے سے شرابور بایزید خیمہ چھوڑ دیتا ہے اور ولاد سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پونٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورگو کے لیے برناباس کی انجیل پڑھنے والا کمانڈر سلیمان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوتے ہیں اور رسی آہستہ آہستہ گھمائی جا رہی ہوتی ہے۔ سلیمان اس سے پوچھتا ہے، تم یورگو کے ساتھ کیا سرگوشی کر رہے تھے؟ کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، تم ایک جھوٹ کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہو گے۔ وہ نہیں بولتا تو رسی مزید کھینچ لی جاتی ہے اور دونوں طرف سے کھینچاؤ بڑھتا ہے۔ کمانڈر بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور آخرکار بول پڑتا ہے، یورگو برناباس کو چھپائے ہوئے ہے۔ سلیمان پوچھتا ہے، برناباس کا شہر سے کیا تعلق ہے؟ تو کمانڈر کہتا ہے، مجھے اس نے پچھلے دن بلایا، اس نے مجھ سے برناباس کو پڑھنے کو کہا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے کہا، کسی سے کچھ نہ کہنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلیمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے، کیا یورگو مسلمان ہو گیا ہے؟ بتاؤ، کیا یورگو مسلمان ہو گیا ہے؟ تو کمانڈر کہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ شہر گر جائے، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ترکوں کے لیے دروازے کھول دے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلیمان کے اشارے پہ رسیاں مزید کھینچ لی جاتی ہیں۔ کمانڈر چلاتے ہوئے پوچھتا ہے، رک جاؤ رک جاؤ، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تم اپنے دین کے ساتھ کس طرح خیانت کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ یہ سنتے ساتھ ہی سلیمان اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے اور کہتا ہے، تم ختم ہو گئے یورگو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر سلطان نقشو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے میں بایزید اجازت لے کر وہاں داخل ہوتا ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں،
تمہیں اسحاق پاشا اور اس کے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تم نے تیاری کیوں نہیں کی؟ تو بایزید کہتا ہے میں ولاد تیپش کے خیمے سے آ رہا ہوں۔ سلطان پوچھتے ہیں تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ تو بایزید کہتا ہے میں اس کا حال دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ معاف کیا گیا تو نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان کہتے ہیں تم نے کیوں سوچا کہ میں نے اسے معاف کر دیا؟ کیا تم خود فیصلہ کر سکتے ہو؟ جواب میں بایزید کہتا ہے پھر ابھی تک وہ یہاں کیوں ہے؟ سلطان قدر غصے سے کہتے ہیں خود کو سنبھالو بایزید، یہ حساب طلب کرنے کا مقام نہیں ہے۔ بایزید کہتا ہے مجھے سچ بولنے کا حق حاصل ہے، ہم ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پہ ہیں بابا، جب تک ولاد تیپش یہاں رہے گا یہ ہم سب کو نقصان سے دوچار کرے گا۔ سلطان کہتے ہیں اپنی حد پہچانو بایزید، میں نے کہا اپنی حد پہچانو، اس جنگ کا سردار میں ہوں، اس لشکر کا سربراہ بھی میں ہوں، کون سی چیز نقصان دے گی اور کون سی نہیں یہ تم نہیں بلکہ میں جانتا ہوں۔ مگر بایزید کہتا ہے وہاں ایک بیمار آدمی ہے بابا، ایک بیمار آدمی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گویا وہ مجھ سے نہیں بلکہ آپ سے بات کر رہا تھا۔ یہ سن کے سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں نکلو باہر یہاں سے ابھی کے ابھی، اپنے دستے کی قیادت کرو چلو۔ مگر بایزید نہیں جاتا اور کہتا ہے اس طرح کا آدمی ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے، ذرا یہ سوچیں بابا۔ سلطان کہتے ہیں تم اسے مجھ سے بہتر نہیں جان سکتے بایزید، کیا فیصلہ صادر کیا جائے گا یہ بات تم نہیں میں جانتا ہوں۔ اب میں نے تم سے کہا کہ باہر نکل جاؤ، اپنے دستے کی قیادت کرو، شاباش۔ مگر بایزید پھر بھی نہیں جاتا اور کہتا ہے شاید سارا مسئلہ یہی ہے، آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ہمارے درمیان لگنے والا سیاہ دبا دیکھ رہا ہوں بابا، اگر ہم اس دبے سے چھٹکارا نہیں پاتے تو ہم سب کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ سلطان گرجتے ہوئے پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں بایزید کو گریبان سے دبوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہاری تیز آنکھیں میرے اندر موجود بھائی کا درد دیکھ رہی ہیں؟ میرے بھائی علاؤالدین اور میرے بھائی احمد کو تمہاری تیز نظریں دیکھ رہی ہیں؟ کیا تم بھائی کو کھونے کا درد جانتے ہو بایزید؟ تم نہیں جانتے، تمہارے نہ جاننے کی وجہ سے ہی تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے، بھائی کو قتل کرنا۔ بایزید کہتا ہے ولاد تیپش نے یہی کہا، اس نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو نہیں مار سکتے محمد، حد سے زیادہ رحم دلی بدقسمتی لاتی ہے بابا۔ سلطان بایزید کو دبوچتے ہیں اور تخت کے سامنے لے جا کر کہتے ہیں یہاں دیکھو، کیا تم یہ تخت دیکھ رہی ہو؟ میں نے اس تخت کے لیے 2 بھائی قربان کیے ہیں، یہاں بیٹھنے والے ہر سلطان نے بھائی کا درد سہا ہے، ان سب نے بھاری بوجھ اٹھایا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بھائی کو کھونا کیسا ہے، اس کی زندگی پہ کیا گزرتی ہے؟ تم جانتے ہو کہ بھائی کو کھونے والا آدمی زندگی کو کیسے دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں کیسے بند ہو جاتی ہیں؟ بایزید بابا کہتا ہے۔ سلطان اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتے ہیں تم نہیں جانتے بایزید، تم نہیں جانتے، میں نے ہمیشہ تمہیں اور تمہارے بھائی کو قریب رکھنے کی کوشش کی تاکہ تمہیں وہی درد محسوس نہ ہو، میں نے تمہارا بہت خیال رکھا تاکہ تمہیں ویسا درد نہ ہو جیسا مجھے ہوا تھا۔ بایزید کہتا ہے ایک بھائی جو آپ کے خون سے نہیں ہے، کیا وہ حقیقی خون سگے بیٹے سے بھی برتر ہے بابا؟ کیا مجھے اپنے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش نہیں کی بابا؟ ریاست ہر چیز سے اہم ہے یہ کہتے ہوئے جلات کو میری پھانسی کا حکم نہیں دیا؟ آپ نے مجھے موت کے خوف کا تجربہ نہیں کروایا بابا؟ ولاد کے معاملے میں کیا مختلف ہے؟ یہ سنتے ہوئے تخت کی جانب مڑے ہوئے سلطان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بایزید مزید کہتا ہے میں بھی اسے اپنے چچا کی طرح پسند کرتا تھا، آپ نے ہمیں اسے پیار کرنا سکھایا، لیکن ایک اور چیز بھی ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ پیار کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ریاست ہے، ہمیں یہ بات بھی آپ نے سکھائی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان اس کے پاس آتے ہیں اور اسے گلے لگ جاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں تمہارے پاس ریاست کی خاطر کرنے کو ایک کام ہے، اپنے دستے کی سربراہی کرتے ہوئے لڑنا، تمہیں کامیابی ملے۔ بایزید کچھ قدم پیچھے ہٹتا ہے اور اس کے بعد بابا کہتے ہوئے زور سے سلطان کے گلے لگ جاتا ہے۔ سلطان بھی گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں شاباش اب جاؤ۔ بایزید کہتا ہے ہماری جنگ ہمارے لیے برکت کا باعث ہو میرے سلطان۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید چلا جاتا ہے۔ پونٹس میں بگدڑ مچی ہوتی ہے، سلیمان بھی بھاگ رہا ہوتا ہے اور ایک سپاہی کو روکتے ہوئے کہتا ہے کیا تم نے دراوین کو دیکھا ہے؟ جواب میں سپاہی کہتا ہے نہیں، میں نے یورگو کو دیکھا، وہ نوتیا کی فصیلوں کے پاس تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلیمان تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر بایزید کی ساری باتوں کے بعد سلطان کے سامنے ولاد کو پیش کر دیا جاتا ہے، بالکل ایک غدار کی طرح۔ سلطان محافظوں سمیت سب کو خیمے سے بھیج دیتے ہیں۔ ولاد کہتا ہے استنبول کے فاتح، جہان کے شاندار سلطان، عظیم سلطان، فاتح سلطان محمد خان۔ تو سلطان اس سے کہتے ہیں میں تھوڑی دیر سے سوچ رہا ہوں لیکن میری عقل تسلیم نہیں کر رہی، تم میرے ساتھ یہ غداری کیسے کر سکتے ہو ولاد؟ ولاد پوچھتا ہے یورگو آیا؟ نہیں آیا نا؟ یہ کہتے ساتھ وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے پھر ثبوت نہیں ہے، صرف الزام تراشی ہے اور صرف ولاد تیپش۔ سلطان اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بکواس بند کرو، جواب دو۔ پھر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھتے ہیں تم نے یہ غداری کس لیے کی؟ ولاد کہتا ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے میرے بھائی۔ سلطان کہتے ہیں اپنی ماضی کی وفاداریوں کو اپنی موجودہ غداری سے داغدار نہ کرو، میں وفا کی توقع کر رہا تھا، بھائی چارے کی امید کر رہا تھا۔ ولاد کہتا ہے جو تم یہاں نہیں دیکھ سکتے، میں نے تمہارے ساتھ وفاداری کی ہے، غداری نہیں۔ محمد تم کیسے نہیں دیکھ پا رہے؟ کیسے؟ سلطان کہتے ہیں تم نے میری قدرت کو آزمایا، تم نے میرے ذہن کے ساتھ کھیل کھیلا، تم نے میری پیٹ پیچھے سازشیں کی، کیا تم اسے وفاداری کہتے ہو؟ ولاد کہتا ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا، تمہارے لیے میرے بھائی، نہ تمہارے پاشاؤں سے
से, ना सिपाहियों से, ना ही तुम्हारे बेटों से तुम्हें मुझसे बेहतर वफादार नहीं मिल सकता। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ था महमद। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या तुम्हें नजर नहीं आता? सुल्तान उससे कहते हैं पीछे हटो। मगर विलाद कहता है मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी दे दी फातेह सुल्तान महमद। विलाद की बातें सुन के सुल्तान कहते हैं बायज़ीद हक बिजानिब था। मैंने जो बरसों से अपने अंदर दबा रखा था आज उसका इतराफ कर लिया। विलाद तुम हमेशा मेरी जगह लेना चाहते थे। ये अल्फाज कहते हुए सुल्तान की आंखें भर आती हैं और वो मजीद कहते हैं विलाद तुम बीमार हो। तुम एक ऐसे बीमार शख्स हो जिसने अपनी रूह अपने नफ्स के हवाले कर दी है। एक ऐसा बीमार जो अपने इर्द गिर्द के लोगों में जहर फैलाता है। विलाद कहता है भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मगर सुल्तान कहते हैं इसे तबाह करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये कहते साथ ही सुल्तान खंजर निकालते हैं और विलाद के गले पर तान लेते हैं। विलाद कहता है तुम अपने भाई को कत्ल नहीं कर सकते महमद। सुल्तान कहते हैं मैंने इस तमाम अरसे में बहुत सब्र से इंतजार किया, लेकिन विलाद तुम खून बहाते बहाते अंधेरे में खो गई। अब तुम्हें उस जगह भेजने का वक्त आ गया है जिसके तुम हकदार हो। ये सुनते साथ ही विलाद एकदम से सुल्तान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे मार डालो, मेरी जान ले लो। जब मैं जिंदा था तुमने मेरा यकीन नहीं किया, तुमने कभी मेरी वफादारी का यकीन नहीं किया। कम से कम अब मरते वक्त तो यकीन कर लो और मार दो मुझे। सुल्तान कहते हैं तुम फिर से मेरी फरासत को कम समझ रही हो। तुम्हें मारना तो तुम्हें इनाम देने के मुतरादिफ होगा। मैं तुम्हारी वजह से अपना दूसरा भाई नहीं खोऊंगा। तुम अपना सामान बांधोगे और अफलाक वापस जाओगे। विलाद तड़पते हुए कहता है नहीं 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 महमद। सुल्तान पीछे हट जाते हैं। विलाद मजीद कहता है नहीं महमद नहीं। सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं ले जाओ इसे। वो हाफिज अंदर आते हैं और विलाद को लेकर चले जाते हैं। सुल्तान उसे देखते हुए कहते हैं यह आखिरी बार था कि तुमने मुझे इस दुनिया में देखा विलाद। विलाद भी चिल्लाते हुए कहता है महमद मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम गलती कर रहे हो महमद। सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं दफा हो जाओ। विलाद मुसलसल रो रहा होता है और कहता है हम भाई हैं, मेरे साथ ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। विलाद के निकलते साथ ही दरवाजा बंद हो जाता है और सुल्तान की आंखें भर आती हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।